Islamic, Urdu, Beta, like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن شریف پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھیلانے کی اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے، دیتا ہی نہیں، اور وہ اسباب اللہ بناتا ہے. مدرسے کا بننا، طلبہ کا آنا، پھر اس طریقے سے جو ہے اساتذہ کا ملنا، یہ سارے اسباب آسمانوں سے بنتے ہیں. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، وہ بیان کروں میں. مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا نام تھا اسلم. بہت مالدار تھا وہ، لمبی اس کی تجارت تھی، مدینہ منورہ میں بھی، خیبر میں بھی، تبوک میں بھی، وہاں جارڈن میں بھی، شام میں، ایران میں، ایران تک جو ہے وہ جاتا تھا. وہ نام تھا اس کا اسلم. اچھا، اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز اللہ نے رکھی تھی کہ جو بھی لاتا تھا وہ بک جاتا تھا. مٹی پر بھی ہاتھ ڈالے تو سونا ہو جائے. یہ اسلم وہ تھا. اس نے سفر کیا مدینہ منورہ سے، سفر کرتے کرتے ایران پہنچا. وہاں سے وہ پتھر وغیرہ لیتا تھا، فیروزہ ہے، عقیق ہے، یہ جو انگوٹھے میں پہنے جاتے ہیں وہ ایران میں بہت پائے جاتے ہیں. پھر جب واپسی میں شام سے یہ زیتون لیتا تھا. شام اور بیت المقدس کے علاقے میں وہاں زیتون کے درخت بہت ہوتے ہیں. بہت مال، بہت اونٹنیاں وہ لیتا تھا. راستے میں آتے 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 بیچتے بیچتے آتا تھا، خریدا اور راستے میں بیچتے 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 آتا تھا، اور جو بچا وہ بچا کچھ مدینہ میں آ کر بیچ دیتا تھا. یہ اس کی ترتیب تھی. وہ ایران پہنچا تو اس نے ایک لڑکا دیکھا، کمزور، دبلا پتلا، قبول صورت نہیں، کوئی کشش نہیں، کھڑا ہوا ہے. بھئی تم کون ہو؟ یہ کہا میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، بس لوگ مجھے کچھ دے دیتے ہیں تو کھا لیتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں. اس نے کہا میں تجھے مدینہ لے جاؤں؟ بہت اچھا، لے جاؤ مدینہ منورہ. یثرب کہتے تھے اس وقت مدینہ کو، اس کا نام یثرب تھا. یثرب لے جاؤں، لیکن بہت لمبا سفر ہے، کئی ملک ہوتے ہوئے پھر وہاں پہنچیں گے ہم. وہاں سردیاں بھی بہت ہوتی ہیں، وہاں گرمیاں بھی بہت ہوتی ہیں. شام میں ایک علاقہ ہے جو ہمارے یہاں کشمیر ہے جیسا ٹھنڈا علاقہ، ویسے شام میں ایک علاقہ آتا ہے جہاں ٹھنڈا کا علاقہ ہے. ہمارا اس علاقے میں سفر ہوا ہے اس پٹری کے اوپر، اس لیے ہمیں وہاں کی تاریخ معلوم ہے. خیر، سفر میں ساتھ ہو لیا. مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ میں اس کا سارا سامان بک جاتا تھا. کہا کہ اسلم آیا ہے، اسلم آیا ہے. دو مرد عورتیں سب جو ہے وہ سامان خرید لیتے تھے اس سے. تو اس نے سوچا کہ میں اسے لے جا رہا ہوں مدینہ تو غلام بنا کر بیچ دوں گا. غلام تو تھا نہیں ہے، لیکن یہ کبھی جو ہاتھ لگ گیا کچھ نہ کچھ بھاؤ تو آ جائے گا اس کا. اللہ نظام کیسا چلاتا ہے یہ میں بتاتا ہوں، اور قرآن والے کو اللہ کیسے قبول کرتا ہے. ہم سب قرآن والے ہیں تو قرآن والے کی شان بہت اونچی ہوتی ہے. قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ. یہ عبداللہ بن مسعود کے اللہ ملفوظات میں ملتا ہے. اسی لیے میرا جب قرآن کا ترجمہ پہلا آیا ریاض القرآن تو پہلے میں نے اس پر یہ لکھا تھا ربانی دسترخوان.
پھر وہ ایڈیشن بڑھتے گئے, کم کرتے گئے, کچھ زیادہ بڑھاتے گئے, وہ چلتا گیا معاملہ. مدینہ منورہ آیا تو مدینہ منورہ آ کر سب مال بک گیا, لیکن اسے کوئی خریدتا ہی نہیں. اس نے اعلان کیا مدینہ میں اسلم نے, ارے بھی یہ لڑکا یہ لایا وہ غلام وہاں ایران سے, بھائی کوئی خریدو. کوئی آتا نہیں, آتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے, دیکھا اور چلے گئے. وہ خود دبلا پتلا تھا, خوبصورت بھی نہیں تھا. تو اس نے اعلان کیا, ارے بھائی جو بھاؤ سے میں نے خریدا ہے وہی بھاؤ, یا جو دینا ہو دو. اسلم نے کہا جو دینا ہو دو. پھر بھی کسی نے ہاتھ لگائے نہیں. پھر اس نے اعلان کیا مدینہ میں فری لے جاؤ, بھائی آپ فری لے جاؤ. تو لوگوں نے کہا اس کو فری لائیں گے تو بھی یہ مہنگا پڑے گا, کھلانا تو پڑے گا اس کو, کام تو کچھ کرے گا نہیں. ایک لڑکی رہتی تھی وہاں, مالدار تھی, اس کا نام تھا تثبیتا. تثبیتا اس کا نام آتا ہے کتابوں میں. وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئی, بھی فری میں کوئی مل رہا ہے غلام, چلو. وہ آئی تو دیکھا کہ قبول صورت نہیں ہے, اور کسی کو بد صورت نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے ماحول میں کہتے ہیں نا کہ بد صورت. ہر صورتیں اللہ نے بنائی ہے. هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اسی نے تم کو پیدا کیا, اسی نے صورتیں بنائی, تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں. سب آ گئے اس میں. خلقکم وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. 4 چیزیں اللہ نے کہی. اللہ جسے خوبصورت کہے, اچھی صورت کہے, اسے بد صورت کہے, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں قبول صورت نہیں ہے. جسے آنکھ قبول نہ کرے اسے دل کیا قبول کرے. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. یہ تو قبول صورت تھا نہیں. تثبیتا نے آ کر کہا کہ بھائی تم کیا کرو گے کام. میں کہا بھائی یہ ہوں جو ہوں. تو تثبیتا یہ لڑکی ایسی تھی کہ روزانہ, اچھا اس کا کوئی بھاؤ ریٹ تو لگتا نہیں تھا اس کا, فری کا اعلان کر دیا. تو روزانہ کھجور, پنیر, مدینہ منورہ میں کھجور اور پنیر بہت ہوتا ہے, کہ پنیر بھی وہاں بہت ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف جو مالدار بنے وہ پنیر بیچ کر بنے, پنیر اور کھجور, یہ 2 کا بزنس تھا ان کا, عبد الرحمن ابن عوف کا. وہ لا کے دے دیتی تھی, لے بھئی یہ کھا لے تو. تو تثبیتا نے کہا کہ چل میں خرید لیتی ہوں تجھ کو. وہ اسلم کے پاس گئی, بھئی وہ لڑکا میں خریدتی ہوں. انہوں نے کہا فری لے جا. پیسہ نہیں میں خریدوں گی, اور جو تجھے مانگنا ہے مانگ. وہ لڑکی بھی لڑکی تھی, اس کی آنکھ بھی آنکھ تھی. لیکن اللہ نے مجھے مال دیا ہے, میں فری کیوں لوں, میں خریدوں گی اس کو. جو مال طے ہوا وہ اصل یہودی کو تو اچھا لگا. وہ تو کہنے لگا ارے بھائی میں تو فری دے رہا تھا, پیسہ آ رہا ہے. وہ خوش ہو گیا, سودا ہو گیا. سودا کر کے یہ تثبیتا یہ اس لڑکے کو لے کر آ گئی کہاں, اپنے گھر پر. مالدار لڑکی تھی, کنواری تھی, شادی تو ہوئی نہیں تھی اس کی, اور مال تھا اس کے پاس آبا و اجداد کا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جا کر اس نے اپنے گھر میں رکھا, ایک کمرہ دے دیا, بھئی یہاں تو رہے, یہ میرا باغ ہے سارا کا سارا کھجوروں کا, جو کام تو کر سکے کر, تو نہ کر سکے مت کر. جتنا تجھ میں طاقت ہو کھجوریں لانے کی کھجوریں لے آ, لیکن کوئی ڈیوٹی نہیں, تیری ہمت پر ہے, اور کھانا تجھے پہنچ جائے گا. زندگی گزرتی رہی. اتفاق سے حذیفہ نامی ایک آدمی تھا, مکہ مکرمہ میں رہتا تھا. وہ مدینہ منورہ آئے, یہ مالدار تھے. مدینہ کی لڑکیوں سے لوگ شادی کرنا پسند کرتے تھے. یہاں کی لڑکیاں خدمت اچھی کرتی تھیں اور قوت والی بھی ہوتی تھی. مکہ کی لڑکیاں, مدینہ کی لڑکیاں, دونوں میں فرق ہوتا تھا. کتابوں میں مشہور تھا کہ
کہ مکہ میں شوہر غالب رہتا ہے اپنی بیوی پر، اور مدینہ میں بیوی غالب رہتی ہے شوہر پر. یہ کتابوں میں مثال ہے کہ مدینہ میں عکس ہے کہ بیوی وہ غالب رہتی ہے اور خدمت کرتی ہے. یہ آئے مکہ مکرمہ سے یہاں مدینہ منورہ. بھائی مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کوئی اچھی لڑکی سے میں نکاح کروں. تثبیتہ ہے، کنواری ہے، دیکھ لو. اب دونوں مال والے جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا تثبیتہ سے. تو اس نے کہا، حذیفہ نے کہا کہ اب چلو مدینہ، وہ مکہ چلو. لیکن شوہر تو مکہ کا ہے نا، مکہ چلو ہمارے. ہاں چلو، لیکن میں تو اس لڑکے کو بھی ساتھ لوں گی. وہ ایرانی لڑکا جو تھا کہ میں اس کو بھی ساتھ لوں گی. تو کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بھی دیا ہے کہ 2 روٹی کھائے گا نا، اور کیا کھائے گا یہ. اب یہ 3 کی جماعت بن گئی، حذیفہ، تثبیتہ اور یہ لڑکا. وہ اسلم کو پتا چلا کہ ارے وہ لڑکا تو مکہ جا رہا ہے. وہ یہودی تھا، وہ مالدار تھا، رئیس تھا. وہ لڑکا تو مکہ جا رہا تھا، وہ بھی کچھ ہدیہ لے کر پہنچ گیا. ابھی میں لایا ہوں اتنا دور سے، تو یہ چلو میرے ساتھ کچھ تو رہا ہے، ابھی تو بھی جا. مکہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں جا کر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ تینوں دیکھنے آئے کہ دیکھیں کیا ہے. تثبیتہ بھی آئی، حذیفہ بھی آئے، اور یہ لڑکا بھی آیا. حضور کے پاس بیٹھے، باتیں سنی حرم میں. تینوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. اب ہجرت کے قصے شروع ہوئے. بھائی ہجرت کرو، مکہ والے ٹھہرنے نہیں دیتے، مکہ والے ٹھہرنے نہیں دیتے، ہجرت کرو ہجرت کرو. تو یہ ہجرت کر کے پہلے ہی سے مدینہ پہنچ گئے یہ لوگ. لیکن تثبیتہ مدینہ کی تھی، مدینہ میں تو پراپرٹی تھی. یہ کہ بھائی جب جانا ہی ہے اتنا دور کیوں جاوے حبشہ. تثبیتہ نے کہا کہ چلو مکہ بھی اپنا ہے، مدینہ بھی اپنا ہے. یہاں والے رہنے نہیں دیتے تو وہاں تو میرا گھر ہے ہی، سسرال کا گھر تو ہے نا. تثبیتہ کا گھر تو ہی، اور مالدار بھی تھی یہ، بولے وہی زندگی گزاریں گے. چلو اب یہ آ گئے یہاں مدینہ منورہ. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، آپ بھی پہنچ گئے. حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا معاملہ. حضرت عائشہ زوجیت میں بھی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ بھی چلتے رہے، حرم میں آتے رہے، تثبیتہ بھی آتی رہی، اور وہ جو حذیفہ تھے وہ بھی آتے رہے. اور یہ لڑکا تو خادم تھا ہی، یہ بھی آتا رہا. ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ غائب ہو گئی. حضور بلا رہے ہیں، عائشہ، اویش، الگ الگ نام سے پکارتے، عفیفہ، صدیقہ. باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کو رہنا چاہیے نا گھر میں، ملنے دی. اور زور زور سے آواز لگا رہے کمرے میں، عائشہ، صدیقہ، عفیفہ، کہاں ہو بھائی، آ جاؤ آ جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا. کچھ دیر کے بعد روتے ہوئے تو عائشہ آئی. حضور کو یہ ہوا بھی کیا ہوا تم کو یار، کیوں رو رہی؟ یہ فرمایا حضرت میں کیا کروں، ایک لڑکا جو ہے وہاں کونے میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور اتنی پیاری اس کی آواز ہے، اور اتنا اچھا پڑھ رہا ہے. میں تو قرآن ہی سنتی رہی، آپ کی آواز مجھ تک پہنچی ہی نہیں، میں روتی رہی، کیسا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. بعد میں نے دیکھا تو حضور کا آرام کا وقت ہے، حضور آ گئے ہوں گے گھر میں، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کون ہے وہ لڑکا؟ حضرت چلیے آپ. تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کے ڈریس میں، رات کا ڈریس ہوتا ہے نا آدمی کا، جیسے لنگی ہوتی ہے، بنڈی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، حضرت عائشہ لے کر گئی. یہ پڑھ رہا ہے، اندھیرا ہوتا تھا،
زیادہ چراغا تو ہوتا نہیں تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، تو حضور بھی بیٹھ گیا، تو عائشہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئی، حضور بھی رونے لگے۔ تو مثلا قرآن پڑھ رہا ہے، اور کتنا اچھا پڑھ رہا ہے یہ قرآن، کتنا اچھا پڑھ رہا ہے یہ قرآن۔ اب حضور نے قریب کیا، بھئی اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے تو قریب کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن دنیا میں پھیلا دیں۔ تو یہ لڑکا کون تھا؟ سالم مولا حذیفہ، سب سے بڑے قاری ہے اس امت کے، سالم مولا حذیفہ، یہ لڑکا وہ تھا، سارے قاریوں کے، سارے حافظوں کے یہ امام ہے۔ چلا ایران، اللہ نے چلایا ایران سے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور کوئی گھر میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اللہ نے قرآن کا امام بنا دیا، سالم مولا حذیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت میں ایسی آواز والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، داؤدی آواز، کہ میری امت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اب حضور نے ان کو مدینہ منورہ کی ایک مسجد تھی اس کا امام بنا دیا، الگ الگ مسجد ہے جیسے قباء ہے، یہ ہے وہ ہے، بھئی اس کو امام بناؤ، مسجد نبوی میں نہیں، دوسری مسجد نبوی میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، دوسرے کے امام بنا۔ تو روایتوں میں یہ ہے ابوبکر صدیق، حضرت عمر کبھی کبھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، قرآن سننے کے لیے۔ حضرت عمر کی وصیتوں میں ایک وصیت ملتی ہے کہ اگر سالم مولا حذیفہ ہوتے تو میں ان کو میرے بعد امیر بنا دیتا، اتنا اونچا درجہ ہوا اس کا، نہ چہرہ نہ مہرہ، نہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، نہ شکل کے اچھے نہ کچھ، لیکن اللہ اللہ ہے، کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا اور سالم مولا حذیفہ بنا دیا، سالم مولا حذیفہ۔ حضور کے انتقال کے بعد جب یہ معاملات چلے ہیں، یعنی مرتدین کے مرتد لوگ ہوئے ہیں، اس میں یہ شہید ہوئے ہیں، سالم مولا حذیفہ اس میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اگر زندہ رہتا تو میں اس کے ذریعے سے قرآن بہت پھیلاتا دنیا کے اندر، بھیجتا، لوگ ان کا قرآن سنتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، چہرے میں کوئی کشش نہیں، آواز میں کشش، اور قرآن، کہ قرآن بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر آپ یہ مت دیکھو کہ یہ قرآن آدمی کو اوپر لے جاتا ہے۔ مسجد مدینہ منورہ میں کبھی کبھی میں 4 مہینہ ٹھہرتا ہوں، کبھی 3 مہینہ ٹھہرتا ہوں، جیسا وقت ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے چلا گیا تو پھر حج کر کے آتا ہوں، تاکہ رمضان بھی وہاں ہو جائے اور حج بھی ہو جائے، تو 4 مہینہ 5 مہینہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرا قیام تھا، سردی کا دن تھے، ساتھی مجھے جو ہے اپنی کار میں ایک جگہ بٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ بھی ہم یہیں سے آپ کو لے جائیں گے، کاروباری لوگ ہوتے ہیں یا ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہیں بیٹھے رہیں، فجر کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، اور ہم جو ہے فون کریں گے تو آپ صرف باہر آ جانا۔ تو ایسی جگہ وہ بٹھاتے ہیں کہ کار دروازے کے بالکل قریب آ جائے، تاکہ ہمیں زیادہ چلنا نہ پڑے۔ اپنی تھیلی لی اور تھیلی لے کر سیدھے کار میں بیٹھ گئے، پھر ہمیں جو ہے ناشتہ وغیرہ دلا کر، وہ فل وہاں جو صبح کے ناشتے کے اندر فول ہوتا ہے، اور تندوری روٹیاں ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، کبھی جو ہے حب ہوتی ہے، یہ روٹیاں ہوتی ہیں وہاں۔ یہ میری ترتیب ہے۔ میں پڑھتا بیٹھا ہوا اور حرم شریف میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، بہت سریلی آواز، میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا، میں تو کچھ ٹیپ چل رہا ہے، لیکن حرم میں تو ٹیپ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا کھڑا ہوا، اس لیے کہ بڑھاپے میں کھڑا ہونا، چلنا، ہاتھ پکڑنا، لیکن میں نے ہمت کی، کھڑا ہوا، دیکھا تو عرب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لڑکا ہے حبشی، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور عرب جھوم رہے ہیں، عرب رو رہے ہیں، بڑے بڑے عرب، مدینہ کے خاندانی لوگ۔ اس لیے سالم مولا حذیفہ بنو، مطلب کہ ان کی طریقے پر جیسے اللہ نے ان کو چمکایا، اللہ آپ کو بھی چمکائے گا۔
لیکن ہوگا کیسے؟ آدمی محنت کرے، اس ڈگر پر چلتا رہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی کبھی دعا کرتے تھے کہ اللہ امت کے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ صبح ہوتی ہے روزانہ، جس کا عطر کا کاروبار ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر رکھ دیتا ہے، شیشیاں صاف کرتا ہے، عطر بھرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے۔ جس کا کپڑے کا کاروبار ہے اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے، کاٹتا ہے، کرتا ہے، سیتا ہے، پہناتا ہے، لوگوں کو کپڑے ہدیہ دیتا ہے۔ کسی کا معمار کا کام ہے تو وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ کروڑ مرتبہ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے۔ قرآن ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں تہجد میں جاتا ہوں، ماشاءاللہ بچے وہاں قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں۔ اسے سنبھالو، محفوظ بھی رکھو اور چلتے بھی رہو۔ اور قرآن جتنا ہو سکے نماز میں زیادہ پڑھو۔ نماز میں جتنا قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، سنتوں کے اندر، نفلوں کے اندر، اتنا قرآن محفوظ رہے گا۔ قرآن کا تعلق سب سے زیادہ ہم نے دیکھا مصر میں۔ وہاں ائمہ جو ہے مصر میں، ہم جو سفر کرتے ہیں وہاں، تو وہاں ائمہ پورا قرآن نماز میں پڑھتے ہیں۔ گہری نمازوں میں مغرب میں جو پڑھیں گے، پھر عشاء میں اس سے آگے بڑھیں گے، پھر فجر میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ اور ایک مسجد ہے وہاں، وہ مسجد اب بھی ہے، یعنی بات آئی گئی ہو گئی وہ نہیں ہے، جیسے ایک پرانی بات ہو گئی نہیں۔ وہ مسجد کے اندر اتنی بھیڑ رہتی ہے، اتنی بھیڑ مردوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، کہ وہ امام جو ہے یعنی قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اپنی مغرب کی نماز لمبی پڑھاتا ہے، پھر عشاء کی نماز دیر سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں میں مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھتے ہیں، نہیں، وہ رات کو 11 بجے عشاء پڑھاتا ہے اور تہجد تک قرآن پڑھتا رہتا ہے عشاء کی نماز میں۔ میں نے کہا کہ یار کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، چلو دیکھیں مسجد بھری ہوئی، بھری ہوئی مسجد۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ خالی عورتیں، لڑکے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، نہیں 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 نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مغرب میں 1.5 پارا وہاں کی ترتیب مصر میں، عشاء کے اندر 6 پارے، فجر جہاں صبح صادق ہو گئی اسے قرآن شروع کر دیا، اور سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ پہلے اس کی فجر ختم ہوتی ہے۔ اب بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسا پڑھتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ المغامسی، یہاں مدینہ منورہ کے قباء کے امام ہیں، بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور بہت قرآن سے ان کا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہاں سعودیہ کے لوگ، بڑے لوگ جو ہے وہ ان کا بیان بہت سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ منظر دیکھنے کے لیے میں نے مصر کا سفر کیا، میں منظر دیکھوں کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن سے کیا تعلق ہے اس کو، یہ کیا پڑھتا ہے، یہ صحیح بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اور مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ میں گیا، فلائٹ سے اترا، فلائٹ سے اتر کر چونکہ مجھے مغرب پڑھنی تھی وہاں، مغرب اور عشاء، میں کہا مغرب اور عشاء پڑھ لوں گا، فجر پڑھ لوں گا، تو ہوٹل میں میرا پہلے سے بک تھا، تو مغرب، عشاء، فجر، یہ 3 نمازیں مجھے پڑھنی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیا کہ مصر بھی ایک حکومت ہے یار پرانی۔ تو انہوں نے کہا میں روانہ ہوا اور مجھے مغرب کی نماز میں وہاں پہنچنا تھا، تاکہ مغرب میں کتنا پڑھا وہ دیکھوں، عشاء میں کتنا پڑھا وہ دیکھوں۔ عشاء تو اس کے لیٹ ہوگی، باقی لوگوں کی طرح تو ہوگی نہیں مسجدوں کی طرح، اور فجر میں کتنا پڑھا وہ دیکھوں، اور دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے مدینہ منورہ آ جاؤں۔ مدینہ منورہ سے قاہرہ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، ہم اسی سے سفر کرتے ہیں، اور قاہرہ سے مدینہ منورہ کی ڈائریکٹ فلائٹ، 3 گھنٹے کی فلائٹ، نان اسٹاپ ڈائریکٹ، یعنی کہیں ٹھہرنا نہیں، کچھ بھی نہیں، مدینہ منورہ چلو تو ڈائریکٹ قاہرہ کے ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ۔ تو کہا میں دوسرے دن مدینہ آ جاؤں گا، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ میں روانہ ہوا، ایئرپورٹ پہنچا، ٹیکسی لی، ٹیکسی لے کر میں نے اس کو کہا کہ وہ مسجد میں لے جا جہاں بھیڑ ہوتی ہے، جہاں امام
بہت دیر سے عشاء کی نماز پڑھاتا ہے وہ ڈرائیور جانتا تھا؟ ہاں میں جانتا ہوں. بہت لوگ آتے ہیں اس کا قرآن سننے کے لیے. 15 دن میں وہ قرآن ختم کرتا تھا. 15 دن میں 10 دن میں نمازوں کے اندر وہاں تعلق. اچھا جائز ہے ناجائز ہے ایک مسئلہ یہ الگ ہے. میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا تعلق ہے اس کو. تو شیخ مقام سے کہتے تھے کہ میں گیا ٹیکسی والا جو ہے وہ لے کے چلا, سورج غروب ہو رہا ہے اور میرا ٹینشن بڑھ رہا ہے. میں نے بھائی مجھے تو مغرب میں وہاں پہنچنا ہے اور تو یار دھیمے دھیمے چل رہا ہے, کیسے پہنچوں گا میں وہاں؟ مجھے مغرب پڑھنی ہے اس کے پیچھے اور کسی بھی حال میں پڑھنی ہے. یہ کہا شیخ. اب اس نے وہ ڈرائیور نے جو ہے ایک جگہ کار کھڑی کر دی اور بقالے میں چلا گیا کوئی چیز خریدنے کے لیے. شیخ محمد سے کہتے تھے کہ مجھے بہت غصہ آیا. ایک تو مجھے وہاں پہنچنا ہے اور یہ جو ہے خریداری کے چکر میں پڑ گیا. وہ آیا, وہ آ کے بیٹھا اور بیٹھ کے جب گاڑی شروع کی تو میں غصہ ہوا. میں نے کہا یار تجھے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے مغرب وہاں پڑھنی ہے, اب اذان کے اندر تو جو ہے 10 منٹ رہ گئے ہیں, اب کیسے پہنچیں گے؟ مجھے وضو بھی کرنا ہے, ہوٹل میں سامان بھی رکھنا ہے. میں ہوٹل میں سامان رکھوں گا, وضو کروں گا, وضو کر کے پھر جاؤں گا وہ مسجد کے اندر. مجھے تو دیکھنا ہے کہ کرتا کیا ہے, کیسا پڑھتا ہے کیا نہیں. تو وہ ڈرائیور جو تھا اس نے کہا کہ شیخ مجھے معاف کرنا, میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں. اصل میں یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے افطار کرنا ہے اور میرے پاس افطار کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. تو میں بقالے پر کھڑا رہا, تھوڑی کھجوریں لے لوں اور تھوڑا ایک بوتل پانی کی لے لوں تاکہ میں افطار کروں. تو آپ مغامر سے کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈرائیور ہے, گرمی ہے اور روزہ رکھا ہے اس نے. خیر مجھے وقت پر پہنچایا, میں گیا, 3 نمازیں میں نے پڑھی اور جو ہے بالکل میرے دل کے اندر ایسا لگا کہ آج بھی قرآن والے ہیں. انہوں نے لکھا کہ میں نے خود نے دیکھا ہے. ہم تو دیکھیں, ہم تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ سفر میں گئے, وہاں 20 بچوں کو لے کے گئے تھے ہم, سارا کا سارا سفر لمبا ہمارا سفر تھا. ہم تو ایسی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, کہاں قرآن اچھا پڑھتا ہے, کون کیا ہے, کون کیا ہے, کون کیا. او مسجد بڑی مسجد. اس لیے بس آپ حضرات سے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے چپ کے مانگو کہ اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا. قرآن والے بن گئے, ہر خیر مل گئی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا کرو. شیخ عبدالرحمن سدیس جو ہے حرم شریف کے امام, یہ ساؤتھ افریقہ آئے تھے, تو وہ جو میزبان تھے ان کے, وہ ہمارے بھی میزبان ہیں, ان کے بھی میزبان ہیں. تو یعنی ہم تو اس وقت وہاں تھے نہیں. انہوں نے کہا کہ لمبے لمبے ہمارے سفر ہوتے تھے, ڈربن کے, ادھر کے ادھر کے. وہ پہلے آگے کی سیٹ میں بیٹھ جاتے تھے, پورے سفر میں وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. پورے سفر میں قرآن پڑھتے رہتے اور کچھ نہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, قرآن 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 قرآن. تو آپ پڑھو گے انشاءاللہ, بہت اچھا یاد کرو, اساتذہ کا احترام کرو اور قرآن شریف کو پھیرو, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, تو اللہ تعالیٰ پھر یہ قرآن ہاتھ پکڑ لے گا. حشر کے میدان میں ہر آدمی پریشان ہوگا, حافظ قرآن پریشان نہیں ہوگا. کیونکہ حافظ قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع سفرۃ الکرام البررہ, کہ حافظ ہر آدمی ٹینشن میں ہوگا کہ یہاں جاؤ یہاں جاؤ. قرآن والا جو ہے وہ قرآن والے کو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا حشر کے میدان میں. VIP آدمی ہاتھ پکڑ لے گا اور اللہ کے دربار میں لائے گا. پھر کیوں لائے؟ مجھے بہت پڑھتا تھا, مجھ سے بہت پیار کرتا تھا, مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. اللہ کہے کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اسے جنت میں داخل کر دے, مجھے لے جا. یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا جنت میں. کتنی بڑی دولت ہے. اس لیے قرآن, علم, حدیث جس میں ہم مشغول ہیں جی, تو اب شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس میں لگائے رکھا. اب اللہ کا شکر ہے, دعوت اور تبلیغ کی برکت سے فضاؤں میں بھی دین آیا. ساؤتھ افریقہ کا بھی ہمارا سفر ہو رہا ہے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ, اور روشنی میں ہی ہو رہا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے, ایک شہر ہے, اس کا نام ہے روشنی. جب میں وہاں بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے.
کہ تمہارا ساؤتھ افریقہ میں روشنی اور ہمارا بمبئی میں اندھیری ہے. تو وہاں ایک پائلٹ سب ملے. اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, اب جائیں گے سفر میں تو پتہ چلے گا. وہی روشنی والی ہی ہمیں دعوت دینے آئے تھے 3-4-5 دن پہلے وہاں. باقاعدہ ساؤتھ افریقہ کا سفر کر کے آئے, 5 سال سے بلا رہے. ہمارا ساؤتھ افریقہ تو میری بیٹی رہتی ہے, داماد رہتا ہے, بہت وہاں متعلقین ہیں ہمارے. تو وہ پائلٹ ملا, پائلٹ سے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ کہ جرمن جاتا ہوں. اچھا تو کیا کرتے ہو؟ یہ کہ مولانا بے دین تھا, شرابی پیتا تھا, یہ کرتا تھا, منزل پر پہنچ جاتا تھا. لیکن دعوت اور تبلیغ کی برکت سے دین میرے گھر میں آیا. میری بیوی دیندار بنی, اس نے مجھے دین پر لگایا. میں نے قرآن حفظ کیا. دیکھو پائلٹ ہے, قرآن حافظ ہو رہا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کو اگر ڈھنگ سے کیا گیا, روا روی میں نہیں, رواج میں نہیں, صفات کے ساتھ کیا گیا, تو فضاؤں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا. بولے میں آپ کہتا ہوں, میں فلائٹ لے کے جاتا ہوں, کبھی امریکہ جاتا ہوں, کبھی چائنا جاتا ہوں, کبھی جاپان جاتا ہوں, جو رخ ملا حکومت کی طرف سے جاتا ہوں. میں ٹیک آف کے بعد جب فلائٹ بالکل اپنی منزل پر رواں دواں شروع ہو جاتا ہے اور پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ پٹے کھول دو, اب جو ہم منزل پر روانہ ہو گئے, تو میں اس وقت میں لوگوں کے پٹے بھی کھلواتا ہوں اور میں قرآن بھی کھول دیتا ہوں. لوگوں کے پٹے جو ہے کھول دو, پٹے کو ضرورت نہیں ہے, اور میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. واپسی میں بھی جوہانسبرگ آتے آتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. ایک ٹرپ میں ایک قرآن. یہ قرآن کا تعلق بہت قصے ہیں. کبھی کبھی دونوں پائلٹ جو ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دور سنا دیتے ہیں. قرآن سے تعلق. یہ آپریشن کرنے والا بڑا ڈاکٹر وہ بھی حافظ, اور جو بے ہوش کرتا ہے وہ بھی حافظ. تو بولے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو جو ہے یہ آپریشن کرتے کرتے ہی ہمارا دور سنا دیتے ہیں, اور رات کو دونوں مسجد میں قرآن سنا دیتے. 10 پارہ, 10 رکعت یہ, 10 رکعت یہ. فضاؤں کا دی اور ڈاکٹروں میں دی, یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا دعوت و تبلیغ کی برکت سے. آپ تو ماشاءاللہ فضا میں ہو تو قرآن سے دوستی کرو گے بھائی انشاءاللہ, اور اساتذہ کا احترام, اپنی مدرسے کا احترام, اور بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا. قرآن کو بہت بڑی دولت سمجھو, اور ایک دعا مانگو, اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک. اور جب وقت ملے فارغ ہو جاؤ تو سال لگاؤ, اللہ کے راستے میں نکلو. رمضان کے مہینے میں جماعتیں بنتی ہیں, جماعتوں کے اندر اللہ کے راستے میں نکلو. کبھی چلا جاؤ, کبھی 10 دن جاؤ, جیسے آپ کے اساتذہ کا احترام کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللهم لك الحمد حمدا حمدا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى, ولا تجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيشقى. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها, وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء, فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الکتاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما, پڑھنے والوں کو قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے, ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے, ہمیں قرآن سے محروم نہ فرما. اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما, ان کی ضروریات کا تو غیب سے تکفل فرما, اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لان کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.